لیکن جو تاریخ جانتا ہو، ان کے مقام کو جانتا ہو، ان کے مرتبے کو جانتا ہوں اور قرآن کے وعدے کو جانتا ہوں کہ اللہ ایسے بندوں کو کیا مقام دیتا ہے، تو اقبال کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ ہم نے تو مطلع انوار آسمان کو سمجھا تھا، مطلع جہاں سے طلوع ہونے والی جگہ، مطلع انوار جہاں سے نور طلوع ہوتا ہے، وہ تو ہم نے آسمان کو سمجھا۔ وہ کہتے آسمان بھی تو نور اسی خاک سے لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے۔ ستارہ کتنا روشن ہوتا ہے، لیکن اس مٹی میں یہ شان ہے کہ ستارے بھی اس کے نور کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں۔ فرما حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جہانگیر کے سامنے کوئی آتا تو پہلے وہ زمین کو چومتا اور اسے سجدہ کرتا، اور جب جہانگیر نے امام ربانی کو بلا بھیجا اور یہ تھا کہ گرفتاری ہوگی، تو جو اس نے دروازہ بنایا تھا، جس دروازے میں آیا اس طرح جاتا تھا کہ آنے کے ساتھ اس کا تخت سامنے تھا، تخت سامنے تھا، اور بندہ جب آئے تو سر جھکا کر اس کو آنا پڑتا تھا، کیونکہ دہلیز چھوٹی تھی، تو جو سجدہ نہ بھی کرنا چاہے تو سجدہ کس کیفیت بنے اس سے وہ خوش ہوتا تھا۔ لیکن حضرت امام ربانی آئے تو آپ نے سر کی بجائے پہلے پاؤں داخل کیا۔ وقت کے اس فرعون کے سامنے، پوری ریاست اس کے سامنے تھی، لاکھوں علماء کو اس نے ہاتھی تلے رون دیا تھا، لیکن حضرت مجدد کو اس کی بادشاہیت، اس کی قوت، اس کی اور یہ کہ یہ مجھے قتل کروا دے گا اور قید و بند سلاسل میں ڈال دے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جس طریقے سے وہ دین کا مذاق اڑا رہے تھے، اذانیں بند ہو گئی تھی، مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا تھا۔ آج جو آر ایس ایس کر رہی ہے، بالکل آپ پڑھ کر دیکھیں، اس وقت برملا اجازت تھی ہندوؤں کو کہ مسلمانوں کی جس مسجد کو گرا کر وہ مندر بنا دو۔ مسلمان اگر مسجد بنائے گا تو اسے جوتے گھسنے پڑتے تھے اکبر کے دربار میں اجازت کے لیے، اور ہندو کو اگر مندر بنانا پڑے تو وہ مسلمان کی کسی عبادت مسجد کو گرا کر مندر بنا دے، اس پر کوئی کچھ، یہ پورا نظام تھا۔ میں لفاظی نہیں کر رہا آپ کے سامنے، نہ تہمت لگا رہا ہوں، آپ اکبر کو پڑھ کر دیکھیے۔ نام محمد بچے کا نہیں رکھ سکتے تھے، دینی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، داڑیوں کا مذاق تھا، علماء کا مذاق تھا، جو بات کرتا اس پر ایف آئی آر کٹتی، اس کو لٹکا دیا جاتا، اس کو دہشت گرد انتہا پسند کہا جاتا، جو اپنے حقوق کے لیے کہے کہ تیرا نام اکبر ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان کا بیٹا کہتا ہے، تو یہ وہ نظام تھا۔ لیکن حضرت مجدد فسانی رحمہ اللہ نے کس طریقے سے کام کیا، اس کی ہم صرف جھلک بتائیں گے، لیکن ایک اکبر سے آپ نہیں ڈرے، جہانگیر کے سامنے بھی آپ ثابت قدم رہے، اور اخلاص کے ساتھ، یعنی جیلوں میں آپ نے جیل میں گئے لیکن اپنی تحریک کو آپ نے زندہ رکھا، اور حال یہ ہوا کہ آپ کی استقامت اور آپ کی بے لوثی کہ دنیا سے آپ کو کوئی غرض نہیں تھا۔ کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے کرسی کے لیے، مال کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، لیکن جب جہانگیر کے سامنے حقانیت واضح ہو گئی کہ یہ درویش صرف خدا کی رضا چاہتا ہے تو اسے محبت ہو، اور وہ قریب آیا تو اس کے دل سے کفر نکلنے لگا، اور اس کیونکہ مسلمان کہلاتا تھا، اس کے دل میں ایمان کی رونق بڑھی، اور اس نے حضرت مجدد صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی، اور وہ توبہ پھر شاہجہاں کی صورت میں ظاہر ہوئی اور اورنگزیب عالمگیر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یہ تینوں یک کے بعد دیگرے سرکار مجدد صاحب کے بیٹوں کے مرید ہوئے۔ تو حضرت اقبال کیا کہتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے، وہ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، نظم بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں تاریخ بھی چل رہی ہے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، گردن نہ جھکی جس اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ گردن، ایک عام سا افسر اگر کسی کو بلائے تو اگلے کی ٹانگیں کاٹتی، جہانگیر جو مطلق العنان پوری ہندوستان اس کے ہاتھ میں، اور ایک دیو قسم کا ہاتھی تھا، جس طرح منہ موڑے کوئی پوچھنے والا نہیں، اتنی آزاد اس کی ریاست تھی، سامنے لڑنے والا اس سے کوئی نہیں تھا۔ آپ پڑھیے مغلیہ، اکبر کی
ریاست کا رسوخ آپ دیکھیں، اتنی مضبوط سلطنت، لیکن دین کے نام پر یہ مرد حق کھڑا ہوا. اللہ اکبر. اور حضرت اقبال کہتے ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس سے ہم غیرت لیں تھوڑی سی، حیا لیں. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. کہنے کہ فیصلہ مانو. میں نے کہا فیصلہ لکھنا آپ کا کام تھا، ناموسی رسالت کا جو یہاں فیصلہ لکھا ہے اس پر تم قبضہ نہیں کر سکتے. کاغذ کا ٹکڑا لے کر آپ کسی کو چے بنا دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن دل پر آپ کی بات مسلط ہو جائے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. 2 منٹ میں آپ نے مسئلہ نپٹا دیا. 50 صفحوں کا آپ نے فیصلہ لکھا، 48 صفحے آپ نے قرآن کی آیت میں لکھے، 2 صفحے آپ خود نہیں سمجھ پائے کہ جواب آپ نے کس پہ دیا. یہ ریلیز ہو گئے. میں نے کہا لیکن یہ خطبہ بتاتا ہے کہ دین کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے اور اس کے لیے حیا کے تقاضے کیسے ہوتے ہیں. فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. ملت قوم، ان کا سرمایہ ایمان، اس کو بچایا مجدد صاحب. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. یہاں تک منقبت ذکر کرنے کے بعد اب اقبال رو پڑے، کیونکہ جو زیادہ جانتا ہے نا پھر وہ زیادہ پریشان ہے، پھر اس کی زبان آہستہ آہستہ بند ہونے لگتی ہے. جو نہیں جانتا وہ بہت ہنستا ہے، جو جانتا ہے پھر وہ روتا ہے اور کم ہنستا ہے. اب اقبال رو کر بات کرتے ہیں، کہتے کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو. آنکھیں میری بینا ہیں لیکن آنکھیں میری بینا ہیں وہ لیکن نہیں بیدار. یعنی آنکھیں میری دیکھتی تو ہیں لیکن بیدار نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور کیوں آئے ہیں. آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار. عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا کل فقر سے ہو تراؤ دستار. یعنی جب سب چیز کو تم نے لباس اور یونیفارم کے اندر چینج کر دیا ہے اور اپنی ہوس میں کر دیا ہے، تو ان اونچی پگڑیوں سے کیا آپ اسلام کو اونچا کریں گے؟ اپنے جبوں سے آپ کیا اسلام کو، اپنی داڑھیوں سے کیا کریں گے؟ فرمایا وہ فقر ختم ہو گیا. فقر کا اقبال یہ خود کہتے ہیں کہ اب تو دستاریں ہی دستاریں، پگڑیاں پگڑیاں، پیر ہی پیر ہیں. جبے اٹھا اٹھا کر وزیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں بیچارے. ایک مذہبی امور کی کانفرنس ہو جائے، اس کی ویڈیو کبھی آپ دیکھ لیجیے، کیسے جبے اٹھا اٹھا کر درباری پیر بھاگ رہے ہوتے ہیں. نظریے پر بات نہیں کرنی ہوتی. نظریے پر بات، کوئی کالی اونچی ٹوپی پہنا ہوتا ہے، کوئی کالی نیچی ٹوپی پہنا ہوتا ہے، کوئی کیسی ٹوپی، جبے اٹھا اٹھا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ حضرت اقبال نے یہاں پر بات کیا کہ یہ فقر یہ صرف لباس ہے. حضرت امام ربانی کو سمجھنے والے یہ لوگ تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے لوگ، انقلابی شخصیت. شاہ ولی اللہ کو پڑھیے آپ. جمعہ میں انشاءاللہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا ہم کچھ یوم کریں گے تو اس میں شاہ ولی اللہ صاحب کا ذکر کریں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ سکھوں کے مقابلے میں اور ہندوؤں کے اس جبر کے مقابلے میں، رافضیوں کی اس غلیظ تحریک کے مقابلے میں، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی رسومات ختم ہو رہی ہیں، ہندو مسلمان کا کلچر مرج ہو گیا ہے، کوئی فرق ہی نہیں رہا. یہاں کی شادیاں وہاں کی شادیاں، یہ وہ دیوالیوں میں جا رہے ہیں، یہ عید میں آ رہے ہیں، یہ مندر میں جا رہے ہیں، وہ مسجد میں آ رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے. آج جو ہم مسلمان ہیں اور پاکستان بنا ہے میرے دوستو، اس کے پیچھے جو آواز لگائی وہ امام ربانی نے لگائی. اس آواز کو سہارا دیا فضل حق خیر آبادی نے، اس آواز کو سہارا دیا شاہ عبدالعزیز نے، اس آواز کو سہارا دیا حضرت شاہ ولی اللہ نے، اس آواز کو سہارا دیا حضرت امام محمد رضا نے، اس آواز کو سہارا دیا علامہ اقبال نے، اس آواز کو لا کر کامیاب بنایا قائد اعظم. تو آپ تحریک آزادی تک اگر اس تحریک کو دیکھیں دو قومی نظریے کے تحت میرے دوستوں بزرگوں، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اس جملے سے ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. وہ خود شاہ صاحب یہ بات لکھتے ہیں، لفاظی نہیں کر رہا، وہ خود کہتے ہیں کہ آج اذانیں، میناروں پر اذانیں کی آوازیں آ رہی ہیں، آج خانقاہوں میں الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آج اگر مدرسوں کے اندر قال اللہ قال رسول پڑھا جا رہا ہے،
آج اگر ہمارے نام مسلمانوں پر ہیں، ہمارے بچوں کے نام مسلمانوں پر ہیں، آج ہم کلمہ آزادی سے پڑھ رہے ہیں، تو آگے خود شاہ ولی اللہ کی ملمت لکھتے ہیں، فرمایا یہ ساری شانیں جو آج اسلام کی مسجدوں میں، میناروں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، داڑھی ٹوپی نمازوں کی صورت میں جو آج باقی اور نظر آ رہی ہے، فرمایا اس پر ساری امت کی گردنوں پر منت ہے حضرت امام ربانی مجد الفسانی کا. یہ ان کی جدوجہد تھی. اور خود پھر وہ لکھتے ہیں کہ مجد الفسانی جیسے لوگ اگر اس دور میں نہ ہوتے تو اذانیں ختم ہو جاتی.